ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جو دیندار بننا چاہتے ہیں ان کو دیندار بننا آتا نہیں ہے. دیکھو ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے. آپ اگر صحت مند بننا چاہتے ہو تو کیا صرف محنت سے بن جاؤ گے؟ صحت مند بننا آنا چاہیے. وہ ڈاکٹر بتائے گا، حکیم بتائے گا، وہ صحت کی ڈیفینیشن بھی بتائے گا کہ صحت کا مطلب کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ صحت کا مطلب ہے کہ ایسے گول گپا ہو جاؤں میں. عام نارمل آدمی یہی سمجھتا ہے. پتلے لوگ موٹوں کو دیکھ کے حسرت کرتے ہیں کاش ہم بھی صحت مند ہوتے. ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ کہے گا پتلے کو تو زیادہ صحت مند ہے. عین ممکن ہے ڈاکٹر یہ کہہ دے. موٹا آدمی بہت باریک کو دیکھ کے افسوس کرتا ہے کاش میں بھی ایسا ہلکا پھلکا ہوتا. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ بیمار ہو جس کی وجہ سے اتنا باریک ہے. تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا بھائی صحت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اتنا کولیسٹرول ہو، اتنا فیٹ ہو، شوگر اتنی ہو، بلڈ پریشر اتنا ہو، وغیرہ وغیرہ، ہڈیوں میں کیلشیم اتنا ہو. تو وہ آپ کو صحت کی ڈیفینیشن بھی بتائے گا اور پھر آپ اس سے سیکھیں گے کہ اس معیار تک، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کھانا ہے اور کن چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے، ایکسرسائز کون سی کرنی ہے کون سی نہیں کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. جن لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے نا بہت زیادہ، وہ جب پیٹ کم کرنے کے لیے جاگنگ کرتے ہیں تو وہ لٹک جاتا ہے کیونکہ ہلتا ہے نا، وہ ہلتا ہے، ڈم ڈم دائیں بائیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر وہ آہستہ آہستہ لٹک جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو کم نہیں ہوا. تو کوئی بھی چیز ماہرین سے پوچھی جاتی ہے کہ بھئی کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے. دین کے بارے میں بھی ہدف کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. تو اللہ سے پوچھا جائے گا نا کہ تیری رضا کن چیزوں میں ہے. پہلے تو ہمیں یہ بتا، پھر ہمیں یہ بتا ان چیزوں کو ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہ چیز آپ اللہ سے نہیں پوچھتے. دیکھو کسی ماہر نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر آپ کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہے نا تو آپ کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے. سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے اس طریقے سے، تو نیوٹرل رہ کے زندگی نہیں گزارو گے، کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے. اگر آپ کی اپنی کوئی کمپنی نہیں ہے تو کسی اور کی کمپنی میں جاب کرنی پڑے گی نا آپ کو. فارغ تھوڑی بیٹھو گے آپ، اس کے کاروبار کو بڑھانے کا ذریعہ بنو گے. تو یا تو اپنا کاروبار بڑھا لو یا کسی اور کے یہاں ملازم لگ کے اس کا بزنس. تو اگر آپ کو خود یہ بات نہیں پتا کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو بہت سے لوگ جن کا ہدف ہے دنیا پرستی، وہ دین کا لیبل لگا کے آپ کو دنیا پرستی میں لگا دیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں گیٹ اپ دیکھا جاتا ہے، سامنے والے کا گیٹ اپ دیکھا جاتا ہے، داڑھی ہو پگڑی ہو. ہمارے ہاں سلسلے دیکھے جاتے ہیں، قادری چشتی لگا ہوا ہو ساتھ میں، اور فلاں کا سجادہ نشین ہے، گدی نشین ہے، یہ دیکھا جاتا ہے فلاں کا گدی نشین ہے. یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود دنیا کا عاشق تو نہیں ہے، کہیں وہ خود دنیا پرست تو نہیں ہے. صرف داڑھی ٹوپی پگڑی چہرے کی رونق گدی نشین ہونا کافی ہوتا تو یہ تو یہودیوں میں اس دور میں مسلمانوں سے زیادہ تھیں. یہودیوں کی داڑیاں مسلمانوں سے لمبی ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں. ایک طوفان مچا ہوا ہے فیس بک پہ، ایسے ایسے خطیب ہل رہے ہیں اور لوگ بے وقوف